شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گاہک نے دکان میں داخل ہو کے دکاندار سے پوچھا کیلے کس طرح درجن ہیں اور سیب کا کیا بھاؤ ہے۔ دکاندار نے کہا کیلے 10 درہم میں درجن ملیں گے اور سیب 12 درہم میں 1 کلو ملیں گے۔ اسی دوران میں ایک عورت دکان میں داخل ہوئی اور دکاندار سے کہنے لگی کہ مجھے 1 درجن کیلے اور 1 کلو سیب چاہیے۔ دکاندار نے کہا 1 درجن کیلے 2 درہم کے اور 1 کلو سیب آپ کو 3 درہم میں ملیں گے۔ اس نے خوشی خوشی پیسے دیے، سیب اور کیلے لیے اور دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اسی دوران میں جو باقی گاہک کھڑے تھے وہ کافی پریشان بھی ہوئے، انہیں غصہ بھی آیا کہ ہمیں یہ اتنا زیادہ مہنگا ریٹ لگا رہا ہے اور اس عورت کو اتنے کم پیسوں میں دے رہا ہے، لیکن دکاندار نے آنکھ ماری اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ عورت پھل لے کے چلے گئی تو اس نے بتایا کہ یہ عورت کے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں، اس کے 3 بچے ہیں اور ان یتیم بچوں کے لیے یہ سارا دن محنت کرتی ہے، لیکن اتنی خوددار ہے کہ یہ کسی سے بھی کوئی بھی چیز بغیر محنت کے، بغیر پیسے دیے نہیں لیتی۔ دکاندار نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اسے کچھ چیز ویسے تحفہ دے دی جائے یا اس کی خدمت پیسوں کی شکل میں کر دی جائے، لیکن اس نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ تو میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا کہ کیوں نہ جو یہ چیز پرچیز کرے اس کی قیمت میں کمی کر دی جائے تاکہ اس کی خودداری بھی قائم رہے اور اسے اگر ہم وہ چیز دیں تو وہ خدمت کی شکل میں اس تک پہنچ بھی جائے۔ ناظرین، دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی وہ لوگ جو واقعتاً حقدار ہیں وہ اکثر اوقات مانگتے نہیں ہیں۔ ان کے لبوں پہ شکوہ نہیں آتا، لبوں پہ ڈیمانڈ نہیں آتی، لیکن واقعتاً وہ حقدار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اکثر سڑکوں پہ، گھروں میں، گیٹ پہ نظر آتے ہیں اور وہ بار بار اپنی غربت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ غریب نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے اس کو ایز اے پیشہ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم معاشرے میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو واقعتاً حقدار ہیں، ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ان کی خودداری بھی قائم رہے اور ان تک وہ چیز بھی پہنچ جائے، تو یہ ایک بہت احسن عمل ہوگا، کیونکہ وہ نیکی جو چھپ کے کی جاتی ہے اس کا اجر اس نیکی سے بہت زیادہ ہے جس میں دکھاوا شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کائنات میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان تمام لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن اس انداز سے خیال کرنا ہے کہ ہم ان کی خودداری کو بھی قائم رکھیں اور ان کی مدد بھی کر دیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں ایک شعور کی کرن دیتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ کس طرح ہم حقداروں تک ان کا حق پہنچا سکتے ہیں، کس طرح ہم خاموشی کے ساتھ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کہ اگر ہم دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ ہم اسے کیا دے رہے ہیں۔ جبکہ معاشرے کا ایک دوسرا رخ بڑا تلخ ہے کہ ہم آٹے کی بوری دینے کے لیے بھی تصویر کھنچواتے ہیں اور وہ غریب شخص کی خودداری قائم رہنا تو دور کی بات، اس کی رسپیکٹ کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ امید ہے آج کی شعور کی کرن ہماری زندگی بدلنے میں ہمیں مدد مہیا کرے گی، کیونکہ شعور ہی زندگی ہے اور شعور کے ساتھ ہی وہ حقیقی تبدیلی لائی جا سکتی ہے جس کے ساتھ امن اور خوشحالی اس خطے کا مقدر بن سکتا ہے۔